ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے اہل کتاب دین میں غلوف نہ کرو، دین میں زیادتی نہ کرو، جو جتنا بیان کر دیا گیا ہے وہی حق ہے، اس پر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ کیونکہ اہل کتاب نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تفصیل سے بیان کیا ہے، عیسائیوں نے کیا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ نے کہا یہ ثلاثہ والا عقیدہ نہ رکھو۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور العظم پیغمبر ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا، ان کی پیغمبری سے نکال کے کہنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہاں تک کچھ لوگوں نے کچھ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی علیہ السلام اللہ ہیں۔ تو یہ ہے غلوف کرنا کہ وہ تو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ماننا شروع کر دینا ایک پیغمبر میں، تو یہ سراسر ایسی نافرمانی ہے، اور اس کو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل برداشت نہیں ہے، بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں بیان کیا؟ عیسائی تو ان کا تو وقت گزر چکا ہے، یہ اس لیے بیان کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں تم نے بھی اپنے پیارے نبی کے شان میں کوئی غلوف نہیں کرنا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، کچھ مسلمان نہ سمجھ نہ بلد، پتہ نہیں ابھی کیا کم علم یا کم عقل کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو چیزیں بیان ہو چکی قرآن مجید میں، پیارے آقا نے خود جو بتا دیا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں، غلوف کرتے ہیں۔ اب کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ علم غیب میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں، میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ علم غیب کی جو صفت ہے عالم الغیب، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں، کچھ مسلمان نام نہاد مسلمان کہہ سکتے ہیں، مسلمان تو وہ ہے نا جو قرآن کے مطابق مکمل عقیدہ رکھے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب تھے، مختار کل تھے۔ تو اس طرح کی عقائد جو ہیں اللہ معاف کرے، بلکہ وہ تو انسان ہی نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بشر، قرآن مجید کے الفاظ قل انما انا بشر مثلکم، اور یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا اس کا مطلب یہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے نا دین، اس میں زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑے گناہ کے مجرم بن جائیں گے۔ تو یہ کبھی زندگی میں نہیں کرنا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی مانو، اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی پارے میں، چھٹے پارے میں، کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی لازمی مدد کرو، تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن برائی کے کام میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرنی ہے، حتیٰ کہ کسی کی سفارش بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر تم نے نیکی کے کام میں کسی کی سفارش کی ہے نا تو اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ اگر برائی کے کام میں تم نے کسی کی سفارش کر دی ہے نا، ایک بندے کا غلط کام تھا، نہیں ہو رہا تھا، ناجائز تھا، ہماری سفارش کرنے سے ہوا ہے، تو اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا۔ مَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، پورا گناہ ملے گا اس کا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی برے بندے کی سائڈ نہیں لینی ہے، کسی کو برائی میں مدد نہیں کرنی ہے، اور برے کام میں، غلط کام میں کسی کی سفارش نہیں کرنی۔ یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں نا رمضان میں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو پڑھنا سننا اس سے زیادہ ضروری ہے اس پر عمل کرنا۔ تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید میں چھٹا پارے کا جو خلاصہ ہے، تو اس پر عمل بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو کبھی بھی برائی کا ساتھ نہیں دینا ہے، بہت بڑے مجرم بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلام مقدس قرآن مجید میں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یاد رکھو کہ کبھی بھی تمہاری دوستیاں، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، ان کی وجہ سے کبھی ناانصافی نہ کرنا۔ جہاں عدل کی بات ہو وہاں اپنی برادری، پارٹی، خاندان، مسلک کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ فرمایا کہ وہاں کیا کرنا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، وہاں عدل کی بات کرنی ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہی متقی لوگوں کی علامت ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔
تو ہم نے برادری نہیں پالنی ہے، کنبہ قبیلہ نہیں پالنا ہے، ہم نے اپنی کو پارٹی نہیں پالنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہو، کیونکہ جب ہم نے مرنا ہے نا تو قبر میں کسی نے ہمارے ساتھ نہیں آنا، کوئی پارٹی برادری کو مسلک ہمارے ساتھ وہاں نہیں آنے والا ہے، وہاں پہ صرف ہمارے عمل ہوں گے، اور عمل اگر برے کیے نا تو انجام بہت برا ہوگا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو اس لیے جب بھی بات کریں عدل و انصاف کی، سچی حقیقت پر مبنی بات کریں، ظلم زیادتی کا کبھی ساتھ نہ دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ اس کو غور سے دیکھ لے، پڑھیں، اس میں بڑے سبق ہیں۔ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے نا آدم علیہ السلام کے، تو ایک جگہ ان کا بحث تکرار ہو گیا ایک عمل پر، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس پہ بڑی بحث ہوگی، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے ان دونوں بیٹوں کو کہا کہ بیٹا جو آسان طریقہ وہ یہی ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ تو بالکل ثابت ہو جائے گا، تم اپنی اپنی قربانی کرو، اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچا ہے، اور جس کی نہ ہوئی وہ سچا نہیں ہے۔ تو دونوں نے قربانی کا جانور ذبح کر کے، اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ جانور ذبح کر کے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے بجلی اور آگ گرتی تھی اس کو جلا دیتی، جس کا جانور جل گیا مطلب کیا ہے، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کے جانور کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے تھے وہ جانور ویسے ہی پڑا رہتا تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی جانور ذبح کیا، رکھ دیا، تو جو حابیل کی قربانی تھی، جو جانور تھا، اس کو وہ آگ آئی اس کو جلا دیا، وہ قربانی قبول ہوئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں، کیونکہ وہ غلط تھا، وہ ظلم زیادتی کا اس نے راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، نیک لوگوں کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے، متقی جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو گناہوں کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اللہ ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو تباہ کر دیتے، تو اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس نے غصے میں آ کے، پہلے اس کے غلط جذبات تھے، غلط نظریات تھے، غلط سوچیں تھی قابیل کی، تو اس نے اس غصے میں آ کے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، حابیل پر، تو حابیل نے کہا میں تو تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، قتل و غارت لڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب اللہ نے قربانی قبول کی ہے، میری کر لی ہے، تیری نہیں کی ہے، تو اپنے عملوں کو درست کر۔ تو وہ شیطان کی ہتھے چڑھ چکا تھا، تو اس نے حتیٰ کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا کہ انسان نے انسان کو قتل کیا۔ تو بہرحال یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بیان لمبا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو قانون اور اصول کیا بنایا، من قتل نفسا، جس نے کسی ایک بندے کو قتل کیا نا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، میرے نزدیک وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اربوں میں تعداد ہے، اربوں میں، کروڑوں نہیں، اربوں میں تعداد ہے انسانوں کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ جس نے ایک بندے کو ناجائز قتل کر دیا، میرے نزدیک وہ اتنا بڑا مجرم ہے جیسے اس نے میرے بنائے ہوئے اربوں انسانوں کو پیدا کیے ہوئے اربوں انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو خدا را میرے بھائی، جب غلط راستے پہ چلتی ہیں نا تو پھر غلطیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب دیکھو قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور توبہ کرتا، معافی مانگتا، اپنے اعمال کو درست کرتا، لیکن وہ شیطان کے ہتھے ایسا چڑھا، اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا اور بڑے سے بڑا مجرم بنتا گیا۔ تو ہمیں اپنے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کروانے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں متقی پرہیزگار گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ دیکھو ان ممالک میں جہاں پر یہ قوانین جو ہیں وہ لاگو ہیں، کتنا امن ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں کی مالیت لے کے پھر رہے ہیں، تو کسی کی ہمت نہیں ہے، چوری تو بڑی دور کی بات ہے، سوچ لے ہاتھ کٹ جائے گا، چند لوگوں کے کٹے ہیں اور اس کے بعد پورا امن ہو گیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی گھر میں محفوظ ہے، نہ کوئی باہر محفوظ ہے، پتہ نہیں کب کہاں چوری ہو یا ڈکیتی ہو جائے۔ تو یہ ساری سزا ہمیں کس چیز کی مل رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے اصولوں کو ہم نے چھوڑا ہو، اگر اس پہ چلیں گے تو سارا امن یہاں بھی ہو سکتا ہے۔
اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یاد رکھو جو لوگ جو ہے نا فیصلے میرے بنائے ہوئے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ بہت بڑے ظالم ہیں، فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ تو کافر ہیں۔ میں نے قانون بنائے ہیں کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، یہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اور لوگ ان کو مانتے نہیں۔ فرمایا کہ جب ان کو نہیں مانتے ہو تو میرے نزدیک تم فاسق، ظالم اور کافر تک لکھے جاتے ہو۔ اور اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ہیں ہی نہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہیں، تمہارے وہ ہمیشہ دل سے دشمن ہی رہے ہیں اور تم سے دشمنی ہی کریں گے۔ بھول جاؤ کہ وہ تمہارا بھلا کریں گے، نہ، جب ان کا کوئی موقع ان کے ہاتھ آئے گا وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ پھر بھی اگر کوئی ان کے ساتھ مل جل کے ان کے ساتھ یہ جگری دوستیاں اگر بنائے گا تو قیامت کے دن پھر وہ انہی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، مسلمانوں کے صفوں سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔